پڑھنا بندے کا رات کے پیٹ، رات کے درمیانی حصے. تہجد اصل میں جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہے کہ جو عام طور پر لوگ فجر سے کچھ دیر پہلے جاگ گئے اذان سے اور جلدی سے 8 نفل. یہ تہجد یہ تو فجر کا ضمیمہ بنا لیا. ہر نوافل ہے، عبادت ہے، اس کے بھی جو اس کے برکات ہیں وہ ظاہر ہوں گی، جو ثواب اور اجر اللہ دے گا. لیکن اصل میں جسے تہجد کہا جاتا ہے وہ رات کو سو کر پھر اٹھنا، نیند کو توڑ کر اور پھر سو جانا اور پھر اٹھ. جوف کہتے ہیں پیٹ کی شے کے، جوف اللیل، رات کے بطن میں، رات کے درمیان میں، یعنی نصف رات گزر جائے اس وقت سے انسان جو ہے وہ نماز پڑھے اور پھر ثلث رہ جائے تو پھر جاگے، پھر سو اور پھر اس کے بعد اٹھے فجر کے لیے اور سنتیں پڑھے اور آئے مسجد کے اندر. تو یہاں آپ نے فرمایا وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، اور اپنے اس قول کے لیے حضور نے آیتیں تلاوت فرمائی وہی دو آیتیں. یہاں یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 اور 17 ہیں. تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، اللہ تعالیٰ اپنے خاص محبوب بندوں کی یہ صفات بیان کر رہا ہے کہ ان کے پہلو اپنے بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں. رات کے وقت جا بستر پر لیٹیں گے تو سو جائیں گے. تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، وہ اس وقت اپنے رب کو پکارتے ہیں دعائیں کر، خوف کے ساتھ بھی، اس کے مواخذے کا خوف، اس کے عذاب کا خوف، اس کی باز پرس کا خوف، اس کی ناراضی کا خوف، جہنم کا خوف. وَطَمَعًا، اور طمع کس کی؟ اللہ راضی، اللہ کے اجر و ثواب کی بھی طمع ہو. لیکن سب سے بڑی طمع کیا ہے؟ اللہ مجھ. اس لیے سب سے اونچا مقام یہی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو. یہ باہمی رضا ہے، بندہ اپنے رب سے راضی رہے. وہ رہے کہ تسلیم و رضا جو بھی دنیا میں آ رہا ہے اس پر شکوہ، اللہ کا شکوہ زبان پر جو بھی آ رہا ہے یہ میرے رب کی طرف سے، وہ میرا مولا ہے، آقا ہے، دوست ہے، میرا خیر خواہ ہے. اسے معلوم ہے کہ اس شر کے پیچھے کون سا خیر آ رہا ہے، مجھے کیا پتا، مجھے تو شر نظر آ رہا ہے، خیر تو نظر نہیں آ رہا. اس لیے فرمایا گیا کہ ہو سکتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بری لگے حالانکہ اس میں تمہارا خیر ہو. عین ممکن ہے تمہیں کوئی چیز اچھی لگتی ہو حالانکہ اس میں تمہارے لیے شر ہے. اللہ جانتا ہے تم اس کیفیت کے اندر دنیا کی زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ آخرت میں راضی کر دے گا، اللہ اس سے راضی ہو جائے. آیت 2 اور اس کے حوالے سے ایام معدودات، یہ دن ہے چند. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جدید جو مفسر جمعے کی ان سب کی نگاہوں سے یہ بات اوجھل رہی کہ یہ در حقیقت رمضان کے روزے بلکہ اس ابتدائی حکم سے متعلق ہے کہ جو ہر مہینے. لیکن یہ کہ میرا اپنا ذاتی واقعہ ہے، یہ اہم واقعات میں جب میڈیکل کالج میں پڑھتا تو یہ 19-20 سال کی، اس وقت بھی مجھے یہ احساس ہوا تھا یہ جو 2 آیات آئی ہیں یہاں ایک دوسرے کے تقابل میں، یہ بیک وقت نازل ہیں، ان میں وقفہ ہوا. اور یقیناً پہلا حکم کسی اور پس منظر میں ہے، دوسرا حکم جو بعد میں ہم دیکھیں گے کسی اور پس. تو میری رائے یہ تھی اور میں اس پر قائم بھی تھا، بیان بھی کرتا تھا، لیکن ڈرتا تھا اس لیے کہ اس وقت تک جتنی تفسیریں میں نے دیکھی تھی ان میں سے یہ بات کہی تو ایک آدمی اپنی رائے کے اوپر اتنی بڑی بات کہہ ڈرتا رہتا تھا، لیکن کہتا تھا کہ میری رائے یہی. پھر اتفاق سے جماعت اسلامی ہند کا ترجمہ ہوتا تھا ماہنامہ زند، عروج احمد قادری صاحب اس کے مدیر تھے. وہ جو ایک پرچہ آیا اس میں انہوں نے ایک تنقید کی مولانا انور شاہ بخاری کہ ان کشمیری رحمت اللہ ان کے اوپر یہ تنقید کی. انہوں نے یہ عجیب بات کہہ دی کہ یہ جو حکم ہے یہ رمضان کا نہیں ہے بلکہ رمضان سے پہلے جو حکم دیا تھا 3. اب مجھے اس کے پورا اطمینان گیا کہ اگر سید محمد انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ ہے تو متفق گردید رائے بو علی بارائے من، مجھے اب اس سے زیادہ اور کسی سند کی. بعد میں نے جب تفسیر کبھی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کا بھی حیران ہوا کہ سلف میں تو یہ رائے کثرت سے موجود، کیا سبب ہوا ہے کہ آج کے دور کی یہ بات اوجھل ہو گئی. اس معاملے کو میں حل آج تک، لیکن اب میں پورے تیقن سے آپ سے یہ جو پہلی 2 آیتیں ہیں ان کا تعلق بلکہ ان کا تعلق ہے وہ کی سب سے بڑی دلیل اس کے اندر موجود ہے ایام معدودات، گنتی کے چند دن. اب 30 یا 29 دن جو ہے وہ گنتی کے چند دن نہیں، اچھی بڑی تعداد ہے. پھر یہ ہے کہ یہ معدودات جو اس کو کہا جاتا ہے جمع قلت، یہ زیادہ سے زیادہ 9 پر اس کا اطلاق ہو، اس وزن پر جو جمع آتی. اور اس میں جو ہے خود قرآن مجید حج کے سلسلے میں منا کے قیام کے ضمن میں الفاظ آئے ہیں ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ ومن تاخر فلا اسم. منا میں قیام ہے گنتی کے چند دن، تو جو 2 دن ہی میں جلدی کر کے وہاں سے واپس ہو جائے اس پہ بھی کوئی اس گناہ نہیں ہے، اور جو مؤخر کر کے 3 پورے کرے تو وہاں پر بھی نظیر موجود ہے کہ 2 یا 3 دن پر اس کا اطلاق. تو یہاں پر ایام معدودات سے یہ لازم کہ یہ 3 دن جو ہے ہر مہینے.
در حقیقت اس متعلق. اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ رمضان کے روزیت کے بعد بھی حضور کا معمول اور آپ کے صحابہ کا اور جو بھی ہمارے اتباع کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں، ان کا یہ معمول ہر مہینے میں یہ 3 روزے حضور بعد بھی رکھتے تھے اور آپ کے بہت سے صحابہ رکھتے تھے، اور آج بھی ہمارے ہاں دیندار ہیں اور یہ جذبہ ہے اتباع 13ویں 14ویں اور 15 ان کو ایام 20 کی راتیں 13ویں رات 14ویں رات 15ویں رات، چاند جو ہے اس کے 14ویں ہوتا ہی ہے، 13ویں اور 15ویں کا بھی تقریباً مکمل. ایام 20 کے روزے جو ہیں بعد میں بھی برقرار رہے ہیں، لیکن نفل فرض اس کے بعد جو ہے وہ رمضان کے ایام معدودات، یہ دن ہیں گنتی کے. فمن کان منکم مریض او علی سفر فعدۃ من ایام، تو جو کوئی بھی تم میں سے ہو بیمار یا سفر پر تو وہ تعداد پوری کر لے. گویا کہ اب اگلی کے ایک تو یہ رعایت ہو گئی، دوسری رعایت وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور ان لوگوں کے ذمے کے جو اس کی طاقت رکھتے ہوں، یعنی مریض بھی نہیں ہے صحت مند روزہ رکھ سکتے، سفر بھی نہیں ہے سفر پر نہیں ہے روزہ رکھ سکتے، پھر بھی نہ رکھیں تو ان کے لیے بھی ایک اختیار. یہ میں نے لفظ استعمال کیا تھا وجوب علی التخییر، واجب تو ہے لیکن اس میں ایک اختیار دے. وہ اختیار کیا ہے؟ فدیۃ طعام مسکین. تو پھر یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا. فدیہ کہتے ہیں چیز کا بدل ہو، جیسے کہ جنگی مجرم ہے اس کا فدیہ ہے، گویا کہ اس کو دے کر وہ پھر آزاد ہو جائے گا، فدیہ اس کو. ففدیۃ طعام مسکین، لیکن یہ ہے کہ فمن تطوع خیرا فهو خیر، اور جو نیکی سے خیر کرنا چاہے مزید تو وہ اس کے لیے بہتر ہے. ایک کے بجائے 2 کو کھلائے، 3 کو کھلائے، 4 کو کھلائے، 10 کو کھلائے، تو یہ تو ترغیب ہے، لیکن کم سے کم ایک مسکین کو کھانا کھلانا. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ. اب دیکھیے یہ لفظ بول رہے ہیں اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، یعنی اگرچہ اختیار تمہیں دے دیا ہے، اختیار یہ ہے کہ روزہ رکھو، اگر نہ رکھو تو فدیہ دے دو ایک مسکین، لیکن اگر تم روزہ رکھو ان کنتم تعلمون، اگر حقیقت میں تم علم رکھتے ہیں کیا کیا برکات ہیں تو تمہیں روزہ لا. یہ تشویق اور ترغیب موجود، لیکن یہ کہ وضعیت یا یہ تھا ابتدائی روزے کی. اب اس کے بعد اگلی آیت جو ہے اس کے بھی پہلے حصے کو مت پڑھیے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کے بارے میں تو بعد میں بینات من الہدی والفرقان، لیکن اگلا جملہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اب یہ رمضان کے روزے کی فرضیت کا حکم. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل، اس کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا پھر بعد میں، لیکن جو شخص بھی تم میں سے موجود ہو اس اپنے گھر میں، اپنے شہر میں، سفر پر، یا یہ ہے کہ جو شخص بھی اس مہینے کو پائے، اس کی زندگی میں یہ مہینہ آ جائے، یہ برکتوں کا ایک موقع اسے مزید حاصل ہو جائے. فلیصم، یہ امر کا صیغہ، یہ وجوب ہے مطلقاً. اب اس میں جو 2 رعایتیں پہلے دی گئی تھی ان میں سے ایک کو برقرار رکھا. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام. یہی وہ الفاظ ہیں جن کی بنا پر میرا گمان اس وقت بھی یہ تھا کہ یہ 2 بیک وقت نازل نہیں ہو سکتے. یہ جو تکرار ہے بے معنی تکرار ہو جائے اگر ایک ہی وقت میں نازل ہو. اور قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت سے اس بعید ہے کہ وہاں پر اس طرح کی تکرار بلا سبب ہو رہی ہے. قرآن میں اور بہت سی آیات ہیں جن میں کہ آپ کو معلوم ہے کہ پورا رکوع ہے سورہ مزمل کا جس میں قیام اللیل کا حکم ہے، پھر اسی کے آخر میں وہ آیت شامل کر دی گئی ہے جو کم سے کم 1 سال بعد نہ، جس میں کہ رات کے قیام کا وجوب ختم، اور صرف یہ کہ جتنا بھی تو سکا کرو، نہیں ہے کہ تہائی شب ہو آدھی ہو، جتنا بھی قرآن پڑھا کر گویا کہ وہ فرضیت جو تھی قیام اللیل کی وہ ختم ہو. اس حوالے سے وہ جو ناسخ ہے روح کرنے والی آیت بھی اس کے ساتھ ہی رکھ دی تاکہ وہ جو اصل حکم تھا وہ بھی برقرار سامنے رہے اور جس نے آ کر اسے منسوخ. اسی طرح یہاں پر بھی یہ حکم آیا، کتنے عرصے کے بعد آیا یہ مجھے معلوم، لیکن یہ کچھ عرصے کے بعد. جب رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل، اب جو شخص بھی اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے. ہاں من کان مریضا او علی سفر، جو شخص ہو مریض، بیمار ہو، سفر پر ہو، فعدۃ من ایام، تو وہ تعداد پوری کر لے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی. یہ اصل میں کیوں کہا ہے اس کی وجہ سمجھ لیجیے. آج بھی آپ کو اپنے ہاں ایسے لوگ جن کا تقویٰ کا تصور اتنا غلط ہو گیا کہ 104 درجے کا بخار ہے، روزہ چھوڑنے کو تیار نہیں. بھلے آدمی ہو، اللہ نے تمہیں ایک رخصت دی تو خام خواہ اپنے اوپر یہ شدت کیوں لے رہے؟ لیکن لیتے ہیں، روزہ چھوڑ دیا، روزہ قضا، سفر پر جا رہے ہیں اور روزہ قضا کر. ایک موقع پر ایک غزوے کے دوران ایسا کہ کچھ لوگوں نے سب روزہ رکھا ہوا یوز محل ہو کہ جب پڑاؤ پر پہنچے جن کا روزہ نہیں تھا انہوں نے تو بڑی چاق و چوبند طریقے سے خیمے نصب کیے، ساتھ کیا، اور یہ جا کر بے سود ہو کر بے ہوش ہو. حضور نے فرمایا ان کو لیس من الصیام، سفر میں روزہ رکھنا یہ کوئی نیکی کا، یہ نیکی کا غلط تصور ہے کہ جو تم نے اپنے، یہ تمہارے اندر تشدد پسندی پیدا ہو رہی. دین کے احکام میں مقصد ہے وہ کیا ہے؟ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید،
اسی پر عمل کرتے ہوئے حضور نے فرمایا ہے کہ جو بھی علماء دین، جو رہنمایان دین، ان کا کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، دیکھو آسانیاں پیدا کرو، سختیاں پیدا نہیں۔ میں سختیاں پیدا کرنا بھی وہ اسر اور اغلال بن جاتا ہے کہ جس کو رفع کرنے کے لیے، جس سے لوگوں کو، یہودیوں کو اور تمام اہل کتاب کو نجات دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ، کہ جہاں وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی پاکیزہ چیز کو حلال ٹھہراتے ہیں، ناپاک چیز کو حرام قرار دیتے ہیں، وہیں وہ لوگوں کے اوپر سے وہ بوجھ بھی ختم کرتے ہیں، انہیں خام خواہ اپنے اوپر لاد لی۔ تو ان میں سے یہ بھی ہے کہ یہ نیکی کا کام نہیں، سفر میں ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، لیکن یہ بات واضح رہے کہ اب تمہارے لیے تعداد کو پورا کرنا لازم ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی جگہ پر فدیہ دے دیں تو بات پوری نہیں۔ روزے کی تعداد آپ کے رمضان میں 2 روزے 3 دوسرے دنوں میں اس کی قضا دینی لازم ہے، وہ روزے رکھنے جو ہے آپ پر لازم ہے، ان کا کوئی بدل جو ہے وہ فدیہ نہیں۔ البتہ یہ نوٹ کر لیجیے، یہ حکمت نبوی ہے کہ یہاں اگرچہ وہ فدیے کا حکم ہے گویا کہ بظاہر قرآن مجید کے الفاظ سے کہ مطلقاً منسوخ ہو گیا، لیکن حضور نے خاص حالتوں میں باقی۔ کوئی شخص اتنا بوڑھا ہو چکا ہے یا خاتون کہ دن بھر کا فاقہ جو ہے اس میں اندیشہ ہے کہ کہیں ہلاک نہ ہو، کوئی مریض ہے، مرد ہے یا عورت، وہ ڈائبٹیز کو، وہ شوگر کا مرض ہے اور وہ اس کو برداشت نہیں، اگر لیول بہت نیچے ہو جائے تو موت واقع ہو سکتی۔ کوئی ایسا مریض ہے جس کو مرض سے شفا پانے کی اب کوئی امید ہے ہی نہیں کہ میں مرض سے شفا پا جاؤں گا یا پا جاؤں گی اس کے بعد میں روزہ، ایسے لوگوں کی رعایت کو کہ ایسے لوگ اگر ایک مسکین کو کھانا کھلا تو یہ فدیہ بن جائے۔ لیکن جو بھی شخص صحت کی توقع رکھتا اور جو شخص بھی طاقت رکھتا ہو روزے کا قضا کر دینے، اس کے لیے لازم ہے کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا، اور تاکہ تم اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو اس چیز پر کہ جو اس نے تمہیں ہدایت عطا۔ تو میں نے آپ سے بتایا کہ یہ قدر جو ہے، ایک تو اسی سے لفظ قدرت بنا ہے، اور نمبر 2 اسی سے کسی شے کی قدروں، اور پھر اسی کے معنی ہے اندازہ مقرر کر دینا، کسی شے کا اندازہ مقرر، یہ قدر ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر دیا، اور قدر مقادیر، مشکات شریف میں ایک پورا باب ہے ایمان بالقدر اور ایمان ہے۔ تو پہلی حدیث کیا ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عمرو بن العاص جو بڑے سرداران قریش میں بڑے سیاستدان اور بڑے بہادر انسان بھی، ان کے بیٹے ہیں، اور بڑی دلچسپی کی بات یہ ہے کہ باپ اور بیٹے کے مزاج میں بود المشرق، وہ تھے جنگجو اور سیاستدان اور بڑے سرداروں میں، یہ تھے انتہائی زاہد و عابد، انتہائی زاہد۔ انہی کے بارے میں آتا ہے پوری رات کھڑے رہتے نوافل، اور ہر روز روزہ رکھتے، جس پر حضور نے یوں کہنا چاہیے کہ ڈانٹ کے آپ کو اطلاع ہوئی، آپ نے بلایا، یا عبداللہ اولم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار تصوم الدہر، کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی ہے؟ یعنی مجھے یہ خبر ملی ہے کہ پوری رات کھڑے رہے، نماز پڑھتے ہو، تم ہر روز روزہ رکھتے، اب کیا کرتے؟ بلا یار، جھوٹ بولنے کا تو یار ہے وہ بھی نہیں سکتا، فرمایا لا تفعل، سخت۔ وہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000، اللہ تعالیٰ نے مقداریں اور تقدیریں، ابھی 2 الفاظ میں بولوں گا تاکہ آپ کو معین کر دی، لکھ دی آسمانوں اور زمین تخلیق سے 50,000 سال تک، یہ ہے قدرہ، ہر چیز کی ایک تقدیر جو ہے وہ معین۔ اب آئیے اس میں کتاب سے مراد کیا؟ جو آیت میں نے دوسرے نمبر پر سورہ حدید، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی الا فی کتاب من، کتاب سے مراد کیا؟ نہیں پڑتی تم پر کوئی مصیبت، کوئی نہ زمین میں نہ تمہاری جانوں میں، زمین میں سیلاب کا آ جانا، کا آ جانا، کوئی اور اس طرح کی عمومی ہلاکت کا آ جانا، عمومی تکلیف کا آ جانا، تمہاری جان میں اچانک جو ہے تشخیص ہے کینسر ہے، اچھے بنے تھے، ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے، کوئی معمولی سی تکلیف ہوئی، انویسٹیگیشن کیا معلوم ہوا تو کینسر ہے اور وہ کافی بڑھ چکا۔ لیکن جو شے بھی آتی ہے، چاہے تمہاری جان پر آئے چاہے زمین پر آئے، وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی موجود ہے، اسے پہلے کہ ہم سے ظاہر ہے۔ یہ تمہیں مشکل نظر آئے گا، ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بہت آسان ہے، بہت اللہ کا علم کامل ہے۔ تو معلوم ایک بات جان لیجئے کہ حقیقت کتاب سے مراد اللہ کا علم قدیم ہے، اللہ کا علم حادث نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ کوئی شے ہوئی تو اس کے علم میں آئی۔ یہ ہمارے ہاں بعض گمراہ فرقوں کا عقیدہ ہے، اسے بدع کہتے ہیں کہ اللہ کے علم میں بدع بھی ہے، یعنی کسی واقعے کے ظہور کے بعد اس پر کسی شے کا ممکنہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ شان ہے۔ وہ تو عالم ما کان و ما یکون، جو بھی کچھ تھا اور رہا ہے آج تک، اور جو بھی کچھ ہوگا اس علم آنے واحد میں، آنے واحد
یہ آنے واحد کے لفظ کو اچھی مجھے سب سے پہلے تجربہ ہوا تھا یہ سن میرا خیال ہے کہ 67-68 کی بات ہے. میں نے پہلا ہفائی سفر تھا لاہور سے. اس وقت فوکر فلیٹ چھوٹا جہاز چڑیا والا اور کرایہ 90 روپے تھا نائٹ کا. آپ تصور. تو میں چونکہ مجھے جغرافیس بھی ہے اور فوکر زیادہ اونچا نہیں ہوتا تو میں دیکھتا جا رہا تھا کھڑکی سے اس وقت ہم کہاں پہنچ گئے اب کہاں پہنچ. اب جو روشنیاں نظر آ رہی ہیں شہر کی یہ اکاڑے کی آ گئی یہ ساہیوال کی آ گئی یہ آگے اور آگے. ایک دم میں نے دیکھا 3 شہروں کی روشنیاں بیک وقت دیکھ رہا ہوں. لودھرا بہاولپور. مجھے خیال آیا کہ جب میں ٹرین سے سفر کروں کراچی تو لودھرا پہنچتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہاولپور آدھا گھنٹے بعد آئے وہ مستقبل. بہاولپور پہنچتا ہوں تو لودھرا میرے لیے ماضی کی بات بنتی ہے. آدھے گھنٹے پہلے لودھرا آیا اور آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے سمرسٹا آئے گا وہ میرے لیے مستقبل. لودھرا ماضی بنتی. لیکن اس بلندی پر میں بیک وقت دیکھ رہا ہوں لودھرا اور بہاولپور کو بھی. اور سمجھ یہ معاملہ جو ہے اس کو 1 ملین بلین سے ضرب دے لیجیے. اللہ تعالیٰ اس بلند مقام سے دیکھ رہا ہے جہاں اس مشاہدے میں ماضی آنے واحد. تو یہ در حقیقت کتاب جسے کہا گیا قرآن میں بار بار بہت جگہ. تو یہ کتاب جو ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کا علم قدیم. اس میں کچھ موجود ہے ہم لکھا ہوا ہے اور کوئی غلط نہیں. آگے چل کر گفتگو ہوگی ہمیں بعد میں کہ تقدیر کے جو عام عقیدے میں ہم تقدیر کہتے ہیں اس کے 2 پہلو. ایک پہلو ہے ما اصاب علی الانسان جو کچھ انسان پر آتا ہے مصیبت. جیسے ابھی آیت میں پڑھی ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی. ہم ہر وقت صدمے ہیں. کوئی تکلیف آ گئی کوئی بیماری آ گئی کوئی حادثہ ہو گیا کوئی بچہ فوت ہو گیا کوئی عزیز جو ہے وہ فوت ہو گیا. یہ ہر وقت حوادث. تو جو بھی کچھ پیش آتا ہے وہ علم خداوندی میں ہمیشہ سے تھا. یہی وجہ ہے کہ ایک اور حدیث ابن الدیلمی لمبی حدیث ہے وہ لیکن اس کے اندر جو آخری ٹکڑا ہے وَتَعْلَمَ یعنی انسان کے نجات کے لیے لازم ہے کہ یہ بات بھی تم جان لو انما اصابک لم یکن لیخطئ وانما اخطاک لم یکن ولو مت علی غیر ھذا. اگر تم اس کے سوا کسی صورت پر ہوگے تو جہنم میں داخل ہو جاؤ گے. دخل کر یہ جان لو کہ جو چیز تم پر آئی وہ آنی ہی آنی تھی. دیکھیے ہوتا کیا ہے کاش کہ میں اگر یوں کر لیتا. بس یہی ایمان بالقدر کی منافی. جو ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو پہلے سے طے تھا ہونا ہی تھا. تمہاری کوئی تدبیر. کاش کہ میں اس یہ لا اسی لیے ایک حد الفاظ آئے ان کلمۃ لا تفتح عمل. اس لا سے کاش اس سے شیطانی عمل شروع ہو جاتا. کاش کہ یہ ہو جاتا کاش میں یہ نہ کرتا کاش کہ ہو جاتا. تو یہ نہیں. تعلم انما اصابک لم یکن لیخطئ. تو جان لے اس بات کو کہ جو چیز تم پر آئی ہے وہ ہرگز ٹلنے والی نہیں تھی. کوئی تدبیر تم کر لیتے کوئی کسی وقت کوئی ہیلا کر لیتے کوئی تم قدم اٹھا لیتے کچھ بھی کر لیتے وہ تو آنی ہی آنی. وما انما اخطاک جو چیز تم سے چھوٹ گئی رہ گئی نہیں ملی. ایک ویکنسی ایڈورٹائز ہوئی تھی آپ نے بھی درخواست دی آپ کو نہیں ملی. اب آپ ہو کاش کہ فلاں سے سفارش کرا لی ہو بس گئے. تو جو چیز چھوٹ گئی اور چھوٹ جانی ہی تھی اس میں قطعاً جو ہے کوئی شکل کوئی تدبیر کوئی سفارش کسی طرح کا کوئی بھی ہیلا کوئی جو ہے اس پہ کارگردہ تھا. لم یکن لیصیبک ومت علی غیر ذلک. اگر تو اس کے سوا کسی کیفیت پر تیری موت واقع ہوئی اگر یہ یقین نہیں ہے. یہ ہے تقدیر کا وہ مفہوم کہ جس کا تعلق ہے علامہ اصاب الانسان. جو انسان کے اوپر وارد ہو رہا ہے اس کے ذمہ کیا ہے. تو جو ہوا ہے وہ تو ہونا ہی. اس میں تو کسی شک و شبے کی بالکل اللہ تعالیٰ کا فیصلہ. البتہ در حقیقت ایک دوسرا پہلو ہے ما یفعل الانسان وہ جو انسان کرتا ہے. یہاں آ کر یہ تقدیر کا مسئلہ بہت ٹیڑھا. آیا میرے اندر کوئی اختیار بھی ہے کہ ڈو آئی ہیو اینی فری چوائس یا ہر شخص پہلے سے طے ہے. تقدیر کا ایک عام مفہوم بعض روایات بھی تائید کرتی کہ ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی. اور یہ جو حدیث ہم نے ابھی پڑھی ہے یہ گویا کہ اس کی ایک مثال ہے کہ وہ جو لکھ دیا گیا تھا فرشتے نے لکھ دیا تھا رحم مادر میں لیا تھا شقی و سعید یہ بدبخت ہے یا سعادت. تو ایک شخص پوری عمر نیکی کے کام کرتا رہا آخری وقت میں آ کر کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ وہ اہل جہنم کے سے کام شروع کر دیا. یا ایک شخص ساری عمر جو ہے جہنمیوں کے سے کام کرتا رہا آخری وقت میں آ کر کوئی ایسی توفیق میں کچھ ایسا معاملہ ہو گیا توبہ کر لی جو ہے اہل جنت میں سے اعمال شروع. تو یہ جو ہے علامہ اصابک کا علیحدہ بات ہے اور علامہ یفعل الانسان انسان کیا کرتا ہے اس قدرت کی. اور یہ ہمارے ہاں فلسفے کا بڑا مشکل اسی کا نام ہے جبر و قدر.
ہمارے اسلاف میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں متکلمین میں، لیکن ہمارے ہاں ایک وہ لوگ ہیں جس پر قناعت کرتے ہیں کہ جو اللہ نے کہہ دیا اور بس اس سے آگے ہم مین میخ نہیں نکالیں گے، وہ محفوظ راستے۔ لیکن بہرحال انسان کو اللہ نے ایک عقل بھی، اور یہ عقل سوالات اٹھاتی ہے، اور جو زیادہ ذہین انسان ہوتے ہیں ان کی یہ مصیبت زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا وہ کچھ جو غور و فکر بات سمجھ اس میں۔ اب ہمارے ہاں دو طبقے ہوئے، جبریہ قدریہ۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان مجبور محض، کوئی اختیار، اور ایک یہ ہے کہ انسان قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے اپنے فیصلے میں مختار مطلق ہے، تو فیصلہ کرتا ہے۔ انہیں قدریہ کیا تو جبریہ اور قدریہ ان کے ہیں، یہ وہی تقدیر کا مسئلہ نے کہا تھا، بحثوں میں آ کر انہیں آج تک حل نہیں ہوا، حل ہو سکتا ہی نہیں۔ اب اس کے ضمن میں علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کو، وہ بہت اچھا لگتا ہے، بہت خوبصورت ہے شعر ہونے کے۔ تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن صرف اللہ کے احکام کا پابند۔ اس میں انسان پابندی کی، وہ صرف پابند ہے اللہ کے احکام کا۔ نتیجے کے اعتبار سے تو جو یہ شعر کہہ رہا ہے جو بات، وہ صحیح ہے، پابندی اصل احکام کا، لیکن یہ کہ تقدیر کی پابندی انسان کی پوری طرح آزاد ہے۔ یہ سمجھ لینا کہ یہ جمادات و نباتات ہی، یہ مبالغہ۔ ظاہر بات ہے کہ شاعر جو ہے، شاعر مبالغے سے بچ نہیں سکتا، چاہے وہ علامہ اقبال ہو، کوئی بھی ہو۔ تو اسی لیے سورہ شعراء کے عام شعراء جو صفات بیان ہوئی وہ آپ کے ذہن میں آ گئی۔ مبالغہ کرتے ہیں، فی کل واد انہم یقولون ما لا یفعلون، وہ کہتے بھی وہ کچھ ہے جو کرتے نہیں ہیں، اور یہ بات تو علامہ اقبال پر بھی چشمہ ہوتی ہے۔ بہرحال یہ شعر ذرا پھر نوٹ، تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن صرف اللہ کے احکام کی، بات صحیح۔ انسان بہت سے اعتبارات سے، سب سے پہلے جو ہے انسان کے اندر ایک تقدیر نوعی ہے، نوع انسان، چھوٹی چڑیا اڑتی پھرتی انسان ضرور۔ آپ نے ٹھیک ہے مشین ایجاد کر دی، جہاز ایجاد کر لیا، آپ دوڑ رہے ہیں، 500 آدمی، سینکڑوں من سامان لے جو ہے وہ جا رہا ہے، 747 یا 757 ہو، یہ کر لیا ٹھیک، خود نہیں ہو، اب کیا کریں گے؟ یہ تقدیر نوعی، اسپیشیز، ہر اسپیشیز اللہ نے ایک اندازہ مقرر، اس اندازے ہی میں اس سے باہر نہیں۔ پھر ایک تقدیر شخص، اب دیکھیے تقدیر شخصی کیا ہے؟ بعض اوصاف و صفات ہمیں وراثتاً ملتے، we have no choice۔ پہلے بھی یہ بات مانی جاتی تھی، آج جو ہے ذرا سائنٹیفک انداز میں ہم کہتے ہیں جینز میں چلا آ رہا ہے، ان کو بدل سکتے۔ جو جینز بھی آپ کو ملے اپنے والدین، وہ آپ کی شخصیت کا ظاہر بات ہے کہ فیصلہ کن طرز پر اس پر جینز ہے، پابندی۔ نمبر دو یہ کہ خاص طور پر جو گھر کا ابتدائی ماحول ہوتا، ماں کی گود اور ابتدائی گہوارہ گھر کا، اس کے جو اثرات مرتسم ہو جاتے ہیں شخصی، وہ بھی بڑے مستقل پختہ۔ ان دونوں چیزوں کو ضرب دے، ہیریڈیٹری فیکٹرز ملٹی پلائڈ بائی انوائرمنٹل فیکٹر، اس سے مل کر ایک شے تیار ہوتی ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے شاکل۔ قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن اہدی سبیلا، سورہ بنی اسرائیل۔ شاکلہ کسی کے شکل دینے والی شے، آپ کو لوہا ڈھالنا ہے، کوئی خاص پرزہ بنانا ہے، اس کا پہلے سانچہ بنا، لوہے کو پگھلا کے اس میں ڈالیں گے تو جیسا سانچہ ہوگا ویسا ہی لوہا جو ہے وہ شکل اختیار کرے، اسے شاکلہ۔ یہ شاکلہ جو ہے ہر انسان کا، اس سے باہر انسان نہیں، اس کے اندر سٹرگل ہوگی، اس کے اندر اس کی، لیکن اس کا یہ مطلب اس کا کوئی فری چوائس نہیں، فری چوائس ہے لیکن وہ فری چوائس انہی حدود کے اندر کام کرے، اس سے باہر۔ اس بات کو مختلف احادیث میں بہت خوبصورتی سے بیان کیا۔ ایک حدیث بڑی اہم ہے، بڑی ہے، الناس کالمعادن، انسانوں کی مثال بھی معدنیات کی۔ اب سونے کی معدنیات میں سے سونے کی جو اور ہے، اب پتہ نہیں اردو میں مجھے معلوم نہیں اور کا ترجمہ کیا کرنا عام طور پر، لیکن جانتے ہیں اور وہ کچی دھات جس سے کو صاف کر دے تو وہ دھات جو خالص شکل میں سامنے آ جاتی۔ سونے کی اور سے سونا بنے گا، چاندی کی اور سے چاندی بنے گی، سونا تو نہیں، جتنا چاہے صاف کر وہ اور تم۔ الناس کالمعادن خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، جو تم میں جاہلیت کے دور میں، پری اسلامک دور میں جو بہترین تھے وہی اسلام میں آ کر وہ اور سونے کی تھی، وہ صاف ہو، اور سونا جو ہے وہ نکھر کر خالص ہو، اسلام نے صاف کر، وہ چاندی کی اور تھی، اسلام نے اس کو صاف کر دیا ہے، وہ نکھر کر چمکتا ہوا جو ہے وہ چاندی بن۔ لیکن یہ کہ اذا فقہوا، البتہ پھر ایک اضافہ ہے، جبکہ ان کے اندر دین کا فہم داخل، تو یہ کہ جو بہترین پہلے تھے وہی بہترین، اسلام لانے سے پہلے بھی بہترین ابو بکر تھے، اسلام لانے کے بعد بھی بہترین ابو بکر، حضور پر وحی سے پہلے بھی بہترین خاتون خدیجۃ الکبریٰ تھی، ایمان لانے کی خاتون۔ اور دوسری حدیث عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی حال میں کہ ہم ایک روز ہم حضور کے پاس تھے، نتذاکرون ما یکون، اور ہم ذرا سوچ رہے تھے کیا کیا کچھ پیش آنے والا ہے دنیا میں،
اس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ حضور نے ہم سے ایک بات کہی بڑی غور سے، اذا سمعتم بجبل انزال عن مکانہ فصدق، اگر تم یہ سنو کہ کوئی پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا تو مان لے، وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ تَغَيَّرَ عَنْ خَلْقِهِ فَلَا تُصَدِّقُوهُ، اور اگر تم سنو کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی سرشت سے، اپنی جبلت سے بدل گیا تو کبھی نہ مان۔